خیر مسلموں کی ہوئی گوجرا کے لیے جو واقعہ ہوئے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی توہین کی اور جو اس کے مرتکب ہوئے اللہ کے پاک کلام اور لاریب کلام آخری کتاب جو تذکرہ رحمت فرقان محمد ہے جس کی توہین کی ان کو بھی کہنے میں لایا جائے کسی صورت میں دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یاد رکھیے کافر تین قسم ہو، ایک کافر حربی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کو جنگ میدان جنگ اس جنگ کے اصول ہیں، ظاہر اس کو قتل کیا جائے، اس کو مارا جائے، اس میں بھی فرمایا بوڑھوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو۔ این جنگ کی حالت میں بھی اسلام نے تعلیم دی ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، ان کے مذہبی پیشواؤں کو قتل نہ کرو، جہاد کے اصول ہیں۔ ہاں اگر کوئی مذہبی پیشوا ایسا ہے جو انہیں جنگ کے بارے میں ہدایات دے رہا ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ عام مذہبی پیشوا جو عبادت میں مشغول ہے این جنگ کی حالت میں بھی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ پہلی قسم کا کافر ہے جس کو کہتے ہیں کافر حربی، حرب جنگ کو کہتے ہیں جن کے ساتھ جنگ ہوتی ہے۔ دوسرا کافر مستعمر، مستعمر کا مطلب یہ ہے کہ جو ویزا لے کر آپ کے ملک میں آیا ہوا ہے، جو ویزا لے کر آپ کے ملک میں آیا ہوا ہے کافر ہے لیکن ویزا لے کر آپ کے ملک میں آیا ہوا ہے اس کی جان مال کی حفاظت بھی اس ملک کی ذمہ داری۔ تیسرا کافر ذمہ ہے جو آپ کے ملک میں رہ رہا ہے، جیسے ہمارے ملک میں رہنے والے ہندو ہیں، عیسائی ہیں اور سکھ ہیں یا کسی مذہب کے ہیں جنہوں نے اس ملک میں ماتحت رہنا قبول کیا ہے ان کو اس کو کیا کہا جاتا ہے کافر ذمہ۔ مسلمانوں نے اپنے علاقے فتح کیے تھے اور فتح کے بعد ان کو اسلام پیش کیا جاتا تھا یا مسلمان ہو جاؤ، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو پھر جزیہ دے کر ہمارے ماتحت رہنا قبول کرتے، اس کو ذمہ کہا جاتا ہے۔ ذمہ کے وہ حقوق ہوتے ہیں جو اس ملک کے مسلمانوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموالہم کاموالنا ودماؤہم کدمائنا، ان کے مال ہمارے مالوں کی طرح محترم ہے اور ان کی جانیں ہماری جانوں کی طرح محترم ہے۔ ان کی جان اور مال کا تحفظ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو میں نے عرض کیا جو قرآن مجید کی توہین ہوئی یہ بھی بہت بڑا ظلم ہوا اور کسی صورت میں وہ مجرم معافی کے قابل نہیں کہ میڈیا یک طرفہ کارروائی کرے اور صرف ایک رخ دکھائے اور ان کو پیچھے چھپا دیا جائے اور پھر یہاں کے کافر بسا اوقات امریکہ کا ویزا لینے کے لیے قرآن کی توہین کرتے ہیں، رسالت کی توہین کرتے ہیں اور پھر دنیا میں شور مچتا ہے اور ان کو بھی امریکہ کا ویزا مل جاتا ہے یا یورپ کا ویزا مل جاتا ہے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے۔ یہ ایک سازش اور منصوبے کے تحت بھی ایسا دیا جاتا ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا پھر اس کی آڑ اگر کوئی شر پسند عناصر بعض اوقات پیچھے سازشیں ہوتی ہیں اور غیر مسلم سازشیں ہوتی ہیں دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، تو اس طرح کی صورتحال میں مجرم کو تو ضرور سزا دی جائے لیکن جس کا قصور نہیں ہے ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا، ان کی جان و مال کو نقصان پہنچانا، املاک کو نقصان پہنچانا دین اسلام کسی صورت میں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا اور اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا دین اسلام کی جو واضح تعلیمات ہیں، جو واضح تعلیمات ہیں این جہاد میں اور کافر حربی کے ساتھ بھی ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور اپنی زندگیوں میں اور آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دین اسلام کی تعلیمات کو سر سے لے کر قوم تک، خوشی سے لے کر غم تک ہر حال میں پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔